بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام چاہنے والے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ تو خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ آج میں سچائی کے حوالے پر جھوٹ سے بچنے اور سچ بولنے پہ آپ کو تھوڑی سی گفتگو کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا، تو ضرور پورا سماعت کیجیے گا، سنیے گا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بری بیماری پھیل چکی ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا اور جھوٹ کو پھیلانا۔ تو دوستان محترم، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وقولوا قولا سدیدا، کہ جو زبان سے بات کرتے ہو حق کی کرو، سچ کی کرو اور کھری بات کیا کرو۔ اپنے الفاظ جو منہ سے نکالتے ہو کہ سچے نکالا کرو اور جھوٹ نہ نکالا کرو۔ قرآن پاک کی آیت تو یہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی جو ہے انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ جو ہے انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں ہر حال میں سچ بولنا چاہیے۔ تو دوستان محترم، ایک اور قرآن پاک کی آیت کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سچ بولو گے تو اللہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ فرمایا، یصلح لکم اعمالکم، کہ اللہ تمہارے اعمال کو ٹھیک کر دے گا، بہتر کر دے گا۔ کیا کرو گے؟ وقولوا قولا سدیدا، کہ جب تم زبان سے سچی بات، کھری بات اور بہترین بات کرو گے۔ آگے فرمایا، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور فرمایا کہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا اللہ رب العزت۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے ذمے ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور وہ گناہ کرتا رہتا ہے، اور اس کے یہی گناہ اس کو جہنم کے اندر لے جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ ایک آدمی ہے، وہ سچا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، ہمیشہ وہ سچ بولتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سچ بولنے کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکی لکھ دی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ سچ بولتا رہتا ہے اور اس کا پھر نام صدیقوں کی لسٹ کے اندر لکھ دیا جاتا ہے، اور سچ بولنے کی وجہ سے اللہ اس کو جنت عطا کر دیں گے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کہ وَقُلْنَا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا چیز تمہیں جہنم کے اندر لے آئی، تو وہ کہیں گے وَقُلْنَا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ ہم ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے کہ جہاں فضول قسم کی لغویات، جھوٹ پر مبنی اور فحاشی والی گفتگو ہوا کرتی تھی۔ حتیٰ اتانا الیقین، یہ کرتے رہے کہ اچانک ہمارے اوپر موت آ گئی۔ تو دوستان محترم، سچ جو ہے یہ انسان کو کامیاب کرتا ہے، سچائی کی طرف لے کے جاتا ہے، زندگی بہتر طریقے سے جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، اور جھوٹ جو ہے انسان کو بزدل کر دیتا ہے، انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے، فرشتہ، اللہ کی رحمت والا فرشتہ، اس بندہ آدمی سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، دیکھیے سچ اور جھوٹ کے اندر کتنا فرق ہے۔ سچ بولیں گے تو زندگی کے اندر آسانی آئیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک کافر آیا اور کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں اسلام تو لے آؤں گا، آپ کی تعلیمات نے مجھ پر اثر تو کیا ہے، لیکن میرے اندر کچھ ایسے گناہ ہیں جن کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن آپ کی محبت یعنی کہ میرے اندر جو گناہ ہیں، میں زنا بھی کرتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بھی اس نے کہا جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ تو کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ سے محبت ہے، آپ بتا دیں ان میں سے اگر ایک میں چھوڑنا چاہوں تو آپ کی محبت کی خاطر اس کو میں چھوڑتا ہوں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ کو چھوڑ دے۔ اس نے جھوٹ کو چھوڑ دیا، کہتا ہے یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جب وہ اپنے گھر گیا تو اس کا دل چاہا کہ چوری کروں، لیکن دل میں خیال آیا وعدہ کیا ہوا ہے، جب آپ پوچھیں گے کہ کیا کیا تو جھوٹ بولوں گا، جھوٹ سے میں نے بچنا ہے۔ جب اس کا دل چاہا کہ زنا کروں، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ جب سرکار پوچھیں گے، محمد عربی پوچھیں گے کہ کیا کیا، تو ان کو بتاؤں گا کہ میں نے یہ کیا ہے، یعنی کہ میں نے جھوٹ تو نہیں بولنا۔ تو پھر وہ کہنے لگا، چوری کا ارادہ اس کا بنا، لیکن پھر وہ اس سے بھی بچ گیا اور دوڑتا ہوا کریمہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کی تعلیمات نے مجھے بہت متاثر کر دیا ہے، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اور پکا دار اسلام کے اندر داخل فرما لیجیے۔ کیا معاملہ تھا، کیا وجہ تھی کہ ایک جھوٹ کو چھوڑنے کی وجہ سے اس نے زنا کو چھوڑ دیا، اس نے شراب پینے کو چھوڑ دیا، اس نے چوری کرنے کو چھوڑ دیا۔ تو دوستان محترم، ضرور اپنی زندگی کو بہتر کیجیے۔ بہتر کس طرح ہوگی کہ جب آپ جھوٹ کو چھوڑ دیں گے، آپ غیبت کو چھوڑ دیں گے، آپ سچ کا ساتھ دینے والے بن جائیں گے، آپ کی زندگی پھر ہی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔